وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب مدینہ منورہ میں ایک زندگی ایک جگہ پر آ کر ٹھہر گئی اور ایک نظام بن گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مختلف قبیلوں اور ملکوں اور علاقوں سے لوگ جو ایک دم سے مدینہ آنا چاہتے ہیں سب ایک ساتھ ہجرت کر کے نہ آئیں، ایسا کر لیں کہ باری باری ہر قبیلے کا ایک قافلہ آ جائے اور وہ مدینے میں کچھ مدت تک رہ کر دین کی گہری سمجھ حاصل کرے، اس کے بعد وہ اپنے گھروں کو واپس جائے، اپنے علاقے میں واپس جائے اور اپنے علاقوں کے لوگوں کو دین سمجھائے۔ یہ سسٹم اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دیا اور تاریخ گواہ ہے کہ کیا عمل ہوا ہے اس کے اوپر۔ قافلے آ رہے ہیں، قافلے جا رہے ہیں، قافلے آ رہے ہیں اور قافلے جا رہے ہیں، اور وہ آتے تھے اور کچھ دن قیام کرتے تھے، کچھ مہینے قیام کرتے تھے اور دین کی گہری سمجھ حاصل کرتے تھے۔ کیا چاہتا ہے اسلام ان ٹوٹلٹی وہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ کتابی تعلیم صرف نہیں، دل کی کیفیت اسلام کیا چاہتا ہے، یقین کس قدر ہو اور کن چیزوں پر ہو، ایمان کیسا چاہتا ہے، زندگی کے اعمال کیسے چاہتا ہے، عبادات کیسے، اخلاق کیسے، معاشرت رہن سہن کیسی، معاملات کیسے، کاروبار کیسا، شادی بیاہ کیسی، خوشیوں اور غموں کی تقریبات کیسی، رشتہ داروں سے تعلقات کیسے، ایک لیونگ اسلام یہ سیکھتے تھے۔ وہ زندگی کی کلا سیکھتے تھے، زندگی کا فن سیکھتے تھے، اور اس کے بعد جب ان کو اشارہ ہوتا تھا کہ اب آپ جا سکتے ہو، جاؤ اپنے علاقے کے اندر، اب جا کر یہی سب لوگوں کو سمجھاؤ، بتاؤ۔ یہ جو ہمارے مدارس کا نظام ہے نا میرے عزیز طلباء اور طالبات، آپ سمجھو یہ مدارس کا نظام اسی آیت پر عمل کرنے کی کوشش ہے کہ بھائی کروڑوں کی تعداد میں یہ ایمان والے ہیں، ان کے درمیان سے کچھ لوگ نکل کر کسی جگہ جائیں اور ایک وقت زندگی کا وہاں لگا کر دین کی گہری سمجھ حاصل کریں۔ اب ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ سب سے اولین ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ ان کی زندگی کا اولین کام ہونا چاہیے اللہ کے بندوں اور بندیوں تک دین کو پہنچانا اور دین کو سمجھانا، سکھانا۔ ان کا اصل کام یہ ہے۔ اب میڈیکل کالج میں پڑھنے والوں پڑھنے والیوں کا اصل کام کیا ہوگا؟ اب اگر وہ جا کر وہاں سے میڈیکل ڈگری لے کر آئیں اور آ کر وہ بزنس میں لگ جائیں تو سماج ان سے یہ نہیں کہے گا کہ بھئی آپ نے میڈیکل تعلیم کیوں حاصل کی؟ جب آپ کو کاروباری سنبھالنا تھا تو میڈیکل تعلیم کی کیا ضرورت تھی؟ آپ بزنس ایجوکیشن لے لیتے، MBA کر لیتے۔ ایک لا پڑھ کے، قانون پڑھ کے، LLB اور LLM کی ڈگری لے کر آیا کوئی اور اس نے ہل بیل اٹھا لیا اور کھیتی کرنے لگا۔ کھیتی کرنا حرام نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر بھائی اس کے لیے لا پڑھنے کے بعد تو تمہاری ذمہ داری کچھ اور تھی نا۔ یہ تقسیم کار ہے، یہ ڈسٹریبیوشن آف ورک ہے، اور جتنا زیادہ جو ٹیم جس اسی کام میں لگے گی جس کام کے لیے اس کو تیار کیا گیا ہے، تبھی تو سماج کے اندر ایک بیلنس پیدا ہوگا۔ میرے عزیز طلباء، آپ جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہو، میں آپ سے مخاطب ہوں، اب آپ کی اصل ذمہ داری دین کی خدمت ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں، ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، میں کاروبار کروں گا اور ہفتے میں ایک دن درس قرآن بھی دے دوں گا، تو بہت مناسب بات ہے۔ آپ کے جو میڈیکل تعلیم پڑھ کے آیا اس نے کہا کہ ہاں میں ہفتے میں ایک دن کلینک میں بیٹھوں گا اور باقی میں مونگ پھلی بیچوں گا، میں اخبار بیچوں گا۔ کیا کہیں گے لوگ اس کے بارے میں؟ میرے عزیز طلباء اور آپ، میں پیرنٹس سے بھی چاہتا ہوں کہ میری اس بات کو غور سے سنیں، اور اب میں کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ میں سے کچھ لوگ روزانہ کے میرے اس وقت کے بیانات لائیو سن رہے ہوں تو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میں اس وقت سورہ کہف اور فتنہ دجال کو موضوع بنا کر کچھ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب میں آپ سے صراحتاً کہتا ہوں، میں نے کچھ دن پہلے اپنے مدرسوں کے طلباء سے ایک بات کہی تھی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو، میں بار بار اپنے بیانوں میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ عام زمانہ نہیں ہے، یہ نظم عالم کی تبدیلی کا زمانہ۔ یہ لفظ میں بہت بولتا ہوں، نظم عالم کی تبدیلی۔ ایک نیا ورلڈ آرڈر چاہیے دنیا کو، ایک نیا عالمی نظام چاہیے، اس کی تبدیلی ہوگی۔ اور میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ شاید ایسا لگتا ہے، اپنے مدرسے کے طلباء سے مخاطب ہو کر میں نے کہا تھا کہ تم لوگ اب جب عالم بن کر نکلو گے تو وہ خاص وقت ہوگا جس میں بہت بڑے بڑے چیلنجز اس امت کو فیس کرنے ہوں گے۔ اس وقت تم کو
تمہارا امتحان ہوگا اور ذمہ داری ہوگی کہ تم اس امت کو سنبھالو، اس امت کی قیادت کرو، اس امت کی رہبری کرو، اس امت کی رہنمائی کرو، اس امت کو مایوسی سے بچاؤ، اس امت کو فرسٹریشن سے بچاؤ، اس امت کو سرنڈر کر دینے سے بچاؤ، اس امت کو غصے میں آ کر نامناسب حرکتیں کرنے سے بھی بچاؤ، اس امت کو سنبھالو۔ تمہاری زندگی میں شاید، میں نے کہا تھا کہ شاید ہم لوگ کی زندگی گزر جائے، بڑے بڑے چیلنجز وہ شاید تمہاری زندگی میں آئیں۔ جس وقت میں یہ بات کہہ رہا تھا اس وقت مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ چند مہینے کے بعد 1 آدھ سال کے اندر یہ حالات پیش آ جائیں۔ اب جو حالات ہیں، اب تو بڑی کثرت سے لوگوں کے زبانوں پر بہت سی بات آ رہی ہے کہ لگتا ہے کہ دجال کی آمد قریب ہے، لگتا ہے کہ وہ آخری زمانے کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی تھیں کہ قومیں ٹوٹ پڑیں گی تم پر، آخری زمانے کے بارے میں بتائی گئی تھی کہ بہت بڑی عالمی جنگ ہوگی، آخری زمانے کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ امت بری طرح ظلم کا شکار ہوگی، مگر کچھ لوگ مضبوطی سے جمے ہوئے ہوں گے، ان کو اکٹھا کر کے مقابلہ فیصلہ کن مقابلے کے لیے اللہ ایک زبردست شخصیت ہم کو عطا کریں گے، وہ امام جس کی رہبری اللہ کی طرف سے ہوگی، امام مہدی۔ اب بالکل صاف نظر آ رہا ہے میرے عزیزوں کہ وہ دور بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، بہت قریب۔ اب اس موقع پر ایک فیصلہ ہمارے طلبہ کو کرنا ہے، ایک فیصلہ کرنا ہے اور ان دنوں اور راتوں میں دعائیں مانگنی ہیں، وہ یہ کہ ہم کو اور کچھ نہیں کرنا، ہم کو امت کو سنبھالنا ہے، جیسے ہمارے بڑے ہم کو ہماری ترتیب زندگی کے بنائیں گے، ہم انشاءاللہ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے اس سے رہبری لے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم امت کو سنبھالیں گے اپنے اپنے علاقوں میں۔ کس طرح سنبھالیں گے یہ تو ہر ایک حالات کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے بتایا جائے گا، قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، علم کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے کس طرح سنبھالو گے، لیکن اصل کام ہمارا یہی ہوگا۔ یہ فیصلہ ایک تو بچوں کو بھی کرنا ہے اور بچوں کے سرپرستوں کو بھی کرنا ہے۔ آپ سن رہے ہیں میری بات، میں کون سا واسطہ دوں آپ کو، اللہ کا، اس کے رسول کا واسطہ دوں، کیسے کہوں کہ آپ بالکل فیصلہ کر لیں اور آپ یہ بالکل طے کر لیں، ٹھیک ہے میں نے اس ایک بچے کے بارے میں تو بالکل فیصلہ کر لیا کہ یہ انشاءاللہ تجربے کاروں کی مشورے اور رہنمائی کے مطابق یہ امت کو سنبھالے گا اور دین کو سکھانے اور سمجھانے کا کام کرے گا، ترجمان بنے گا قرآن کا، ترجمان بنے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ ذمہ داری ہے، اور اگر اس ذمہ داری سے ادا کرنے میں جس نے بھی کوتاہی کی اور اس کے سمجھ میں نہیں آئی یہ بات اور وہ پیسہ کمانے کی طرف چلا گیا، صرف پیسہ کمانے کی طرف، چاہے وہ طالب علم خود چلا گیا یا اس کے پیرنٹس کی سمجھ میں نہیں آئی اور اس نے کہا بس تم حافظ بن گئے، عالم بن گئے، اب تم کو پیسہ کمانا ہے۔ خدا کے بندو، میں پھر کہہ رہا ہوں، پیسہ کمانا حرام نہیں ہے، یہ تو فرض ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن یہ زندگی کا مقصد علماء کا بھی بن جائے۔ باقی سب کا تو مقصد بن گیا، علماء ایک چھوٹا سا طبقہ جو بالکل ایک طرح سے یہ طے کر لے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، میں اس مقصد کے لیے اپنی زندگی کی ترتیب بنانے کی کوشش بھی کروں گا اور دعا بھی مانگوں گا، اس طبقے کے بارے کو بھی لگا دیا جائے صرف دنیا کمانے میں اور دین کی خدمت کوئی بالکل ایک پارٹ ٹائم جاب ہو جائے، بلکہ بالکل ہی نظر انداز ہو جائے۔ اس سے بڑا غلط فیصلہ، اس سے زیادہ غلط فیصلہ اور کیا ہوگا؟ کتنی بڑی سعادت ہے ماں باپ کے لیے اگر ان کا بیٹا فتنہ دجال سے امت کو بچا لینے میں کام آ جائے، اس کی صلاحیت، اس کا علم کام آ جائے، اس کے ذریعے سے کچھ لاکھ لوگ، کچھ لاکھ مرد اور عورتیں بچ جائیں، ہلاکت سے بچ جائیں، اس فتنے سے بچ جائیں جس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں انسانی تاریخ میں آیا۔ سعادت مندی کی بات ہے۔ الحمدللہ ایک تعداد ہمارے مدرسوں کے پیرنٹس میں ایسوں کی ہے جن کی نیت یہی ہے ان پیرنٹس کی کہ بس ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں میرا بچہ دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول ہو جائے۔ بعض بیوہ عورتیں اپنے بچوں کو پڑھوا رہی ہیں، بڑی تکلیف برداشت کر کے پڑھا رہی ہیں اور رو رو کر کہتی ہیں کہ ہم صرف اس لیے چاہتے ہیں اپنے بچے کو، ہم چاہتے ہیں کہ یہ دین کی خدمت کرنے والا ایک مقبول بندہ اور عالم بن جائے۔ یقیناً ایسے بہت سے لوگ ہیں، بہت مبارکباد، اور میری بہت ہمت بڑھتی ہے جب کسی ایک بچے کے یہ عزائم میرے سامنے آتے ہیں یا کسی ایک بچے کے پیرنٹس یا پیرنٹس میں سے کسی ایک کا یہ حوصلہ، یہ تمنا، یہ ارادہ
یہ عزائم میرے سامنے آتے ہیں۔ جب ایمرجنسی آتی ہے کسی ملک پر تو تمام فوجیوں کی چھٹیاں کینسل کر دی جاتی ہیں، ایون ریزرو فورس کو بلا لیا جاتا ہے، حد یہ کہ ریٹائرڈ لوگوں کو بلا لیا جاتا ہے۔ کاش کہ آپ یہ بات سمجھیں کہ اس وقت امت مسلمہ پر پوری تاریخ کا سب سے خطرناک ایمرجنسی دور ہے۔ اس وقت تو غیر علماء کو بھی ذمہ داریاں سنبھالنی پڑیں گی، چاہے کہ علماء وہ بندے جنہوں نے قرآن و حدیث کو پڑھا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو دوسرے علوم ہم پڑھا رہے ہیں اپنے مدرسوں میں، ہم سائنس پڑھا رہے ہیں، میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں، ہم انگلش اور کمپیوٹر اور بہت کچھ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پڑھانے کے پیچھے ہمارے ذہن میں یہ بالکل نہیں ہے کہ ان چیزوں کو پڑھ لیں گے تو بہت پیسہ کمائیں گے۔ ہمارے ذہن میں ان سبجیکٹس کو پڑھانے کا فیصلہ ہم نے مدرسے میں اس لیے کیا ہے کہ ان سبجیکٹس کو جو بچے پڑھ لیں گے وہ دین کو نئے زمانے کے لوگوں کے سامنے ان کی اپنی زبان میں پیش کر سکیں گے۔ تو یہ بھی صرف ان کو اچھا عالم اور داعی بنانے کے لیے یہ سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں۔ میں بار بار اس پر توجہ دلاتا ہوں، لیکن مجھے ابھی تک یہ ڈر لگ رہا ہے کہ ہمارے بچوں میں سے اکثر کے ذہن میں یہ کانسیپٹ شاید کلیئر نہیں ہے۔ کوئی کیا بننے کی پلاننگ کر رہا ہے، کوئی کیا بننے کی پلاننگ کر رہا ہے، کوئی کیا بننے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ بچوں، اے لوگوں، اے اللہ کے بندو، ذرا ہمت سے کام لو، اور اگر کوئی شخص اچھی استعداد پیدا کر لے اور اپنے بڑوں سے وابستہ رہ کر اخلاص اور تقوی کے ساتھ اگر دین کی خدمت کرنے کی ذمہ داری قبول کرے، ایسا عالم دین روزی کی تنگی میں بھی الحمدللہ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتظام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ کچھ سال شروع کے ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہے اندر ہے، اس کے اندر وہ اخلاص جمے گا یہ۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کو راستے ایسے بناتے ہیں کہ زندگی آسانی سے گزر جاتی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ کیا اللہ تعالیٰ بھوکا مار دیں گے؟ بھوکا مار دیں گے اپنے ان بندوں کو جو اخلاص کے ساتھ اس فتنے کے دور میں دین کی خدمت اور امت کی رہبری کی اپنی ذمہ داری ہی کو اپنی محنتوں کا اصل میدان بنائیں گے اور اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھاتے رہیں گے، توکل مانگتے رہیں گے، برکت مانگتے رہیں گے، مدد مانگتے رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے۔ کیا ہم اللہ سے یہ بدگمانی کر سکتے ہیں؟ یہ دور بڑا خطرناک دور ہے جو آیا ہے۔ انشاءاللہ امت کی بڑی تعداد اس دور سے نکلے گی اور اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے پوری دنیا میں انقلاب برپا کروائیں گے۔ دنیا کا سسٹم بدل جائے گا، ماحول بدل جائے گا، ہر طرف انصاف ہوگا بالکل۔ اور جن بندوں کی کوششوں کے ذریعے سے یہ شاندار تبدیلی آئے گی، آپ بتائیے ان بندوں کا مقام کیا ہوگا، ان بندوں کا اللہ کی نظر میں کیا اسٹیٹس ہوگا، کتنا اونچا مقام ان کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، اور ان کے پیرنٹس اور ان کے سارے گھر والے، پورے خاندان والوں کو ان کے ذریعے سے دنیا سے لے کر آخرت تک کس قدر عزت ملے گی۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، یہ دوسرا مضمون بھی یاد رکھنا، یہ دور بہت ہی سخت قسم کے آزمائشوں اور فتنوں کا آ گیا۔ تمہیں لوگوں کو، امت کو بتانا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ بیماری قدرت کی طرف سے آئی ہے یا کچھ اور معاملہ ہے، اس کے پیچھے کچھ اور ارادے ہیں کچھ لوگوں کے، کچھ اور سازشیں ہیں۔ تمہیں سمجھانا ہے امت کو۔ اتنا زبردست ریسرچ کا میٹیریل اکٹھا ہو چکا کہ تمہارے سامنے معلومات کی نئی دنیا آ جائے، اور پھر تم پوری ہمت کے ساتھ اور عقل مندی اور سمجھداری کے ساتھ تم انشاءاللہ انسانیت کی اور امت کی رہبری کرو گے۔ اس لیے پوری ہمت کے ساتھ ابھی اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کا فیصلہ کرو۔ ابھی بہت آگے بڑھنا ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی اور آگے بڑھنا ہے۔ اپنے علم کو اور اپنے کیریکٹر کو بہت زیادہ بہتر بنانا ہے۔ اللہ کرے کہ میری یہ باتیں تمہارے ذہنوں میں بھی اتر جائیں۔ دونوں باتیں جو میں نے شروع میں کہیں، والدین اور اپنے بڑوں کے ساتھ جو برتاؤ ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور جو بات میں نے آخر میں کہی کہ کیا ذمہ داری ہے تمہارے ذہن میں بھی اللہ کرے یہ باتیں اتر جائیں، اور تمہارے پیرنٹس کے ذہن میں بھی یہ باتیں اتر جائیں۔ سب دلوں کا بدلنے والا اللہ ہی ہے، اسی سے ہم اچھی توفیق کی دعا مانگتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔